لوگ سوال کرتے ہیں صاحب ہم روحانیت کیوں سیکھیں؟ روحانیت سیکھنے میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک ایسا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل ہو جاتا ہے جو مشاہداتی علم ہوتا ہے. مثلا اگر کسی انسان کے اندر اس کی آنکھ کھل گئی ہے روح کی، تو وہ شک شبے والی بات نہیں کرتا. وہ کبھی ایسا نہیں کہتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوگا، یا کبھی ایسا ہوا ہے. وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ ایسا ہے. سوال تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھائی سائنسی ترقی کا کیا فائدہ؟ بھائی اگر ہم لندن پہلے جاتے تھے پانی کے جہاز میں، اب جاتے ہیں ہوائی جہاز میں، تو کیا فائدہ ہوا؟ بھائی 9 گھنٹے میں نہیں پہنچے، ہم 9 دن میں پہنچ جاتے تھے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس علوم ہوتے ہیں، جن لوگوں کے پاس تجربات ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ عزت دار قومیں ہوتی ہیں، ہمیشہ ان کو عروج نصیب ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ دنیا پر ممتاز ہو کر زندگی گزارتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ ریسرچ کے اوپر غور کریں تو ریسرچ کا مطلب ہی مشاہدہ ہے. اور موجودہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کو دیکھ نہ لیں تو تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ بغیر دیکھے ہی تسلیم کرتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں ساری یہ بیس جو ہے کائنات کے الیکٹران کے اوپر قائم ہے، اور الیکٹران کے بارے میں وہ خود یہ فیصلہ کرتے ہیں نہ وہ کبھی دیکھا گیا نہ آئندہ کبھی دیکھا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر جو فکر کی صلاحیت ہے، گہرائی میں ڈھونڈنے کی جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے مطابق جب انہوں نے جد و جہد کی اور کوشش کی تو وہ ایک زندہ قوم بن گئی، عروج یافتہ قوم بن گئی، پرآسائش زندگی گزارنی اس نے شروع کر دی. یہ الگ بات ہے کہ پرآسائش زندگی میں تکالیف بھی بہت ساری جمع ہو گئی. تو روحانی لوگ جو ہیں، روحانی لوگوں کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے اندر یقین کا ایک ایسا پیٹرن بن جاتا ہے کہ وہ مستقبل کے اندیشوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، غم اور خوف سے نجات پا جاتے ہیں. اب دنیا کی جتنی بھی ترقی ہے اس کے پیچھے آسائش و آرام کے علاوہ کوئی معصومی نہیں آتی کہ نوع انسانی کو زیادہ آرام اور آسائش مہیا کر دی جائے. وہ کر سکیں یا نہ کر سکیں یہ الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی روحانی آدمی استغنا کی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے اور استغنا کے عمل کا اس کے اوپر اظہار ہو جاتا ہے، استغنا کے علم سے وہ واقف ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک مشاہداتی نظر کام کرنے لگتی ہے. اور جیسے جیسے مشاہداتی نظر اس کے اندر کام کرنے لگتی ہے اسی حساب سے وہ علم میں یکتا ہو جاتا ہے، علم میں اس کی اپنی ایک حیثیت بنتی ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کائنات جس سسٹم پر چل رہی ہے وہ سسٹم اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے. اور جب کائناتی سسٹم اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس سسٹم کو چلانے والی ہستی بھی اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، جتنی اس کی عقل ہے یہ جتنا اللہ چاہتے ہیں. لیکن اگر کسی آدمی کے اندر استغنا نہ ہو اور تجرباتی اور مشاہداتی پیٹرن اس کے ذہن میں نہ بنے تو اس کی حیثیت انسانوں کی نہیں بلکہ حیوانات کی ہوتی ہے. اس لیے دیکھیے استغنا تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے، انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے. مثلا کوئی گائے بھینس صبح کو نکلتی ہے، اس کو اس بات کا بھروسہ ہوتا ہے کہ مجھے غذائی ضروریات اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. سارے دن گھوم پھر کے کھا پی کے پیٹ بھر کے وہ اپنے تھان پہ جا کھڑی ہوتی. انسان کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ کل کو کیا ہوگا. لیکن اگر کسی آدمی کے اندر استغنا پیدا ہو جائے تو اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مستقبل کے اندیشوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور مستقبل کو وہ کبھی
تصور میں ہی نہیں لاتا کہ مستقبل بھی کوئی چیز ہے، اور امر واقع ہے کہ مستقبل کچھ ہے بھی نہیں ہے۔ اب انسان جب پیدا ہوتا ہے، 1 سال کا بچہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے 1 سال 1 مہینہ جو ہے میرا مستقبل ہے، یعنی 1 سال کے بعد 1 مہینہ جو آئے گا وہ مستقبل ہے۔ لیکن جب وہ 1 مہینے کا ہو جاتا ہے تو مستقبل کی طرف سے اس کا ذہن اڑ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی سوائے ماضی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کا 50 سال کا آدمی جب مستقبل کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ مستقبل تو اس کا کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو ماضی سے گزر کے 50 سال کا بن گیا۔ تو استغنا والا بندہ جو ہے وسوسوں سے، شکوک و شبہات سے، بے یقینی سے گزر کر ایک ایسے علمی پیٹرن میں داخل ہو جاتا ہے جو اس کو حیوانات سے تو کیا فرشتوں سے بھی ممتاز کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اسے ایک ایسی قربت حاصل ہو جاتی ہے کہ جس قربت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مخلوق جو تخلیق کی ہے، اور مخلوق کو میں انسان کو یہ فضیلت عطا کی کہ کائنات کی تمام مخلوقات میں واحد مخلوق انسان ہے جو استغنا کے عمل میں داخل ہوگا ایسی تجرباتی اور شعوری نظر حاصل کر لیتا ہے جس نظر سے وہ غیب کو بھی دیکھتا ہے اور جس نظر سے وہ اللہ کو بھی دیکھتا ہے اور اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ کہاں تک پڑھا بھائی؟ بس بات یہ آخر میں آپ نے یہ پڑھائی ہے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ روحانیت کوئی ایسا علم نہیں ہے جو لفظوں پر قائم ہے، روحانیت عملی اور مشاہداتی علم ہے۔ مشاہداتی اور عملی علم کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر گہرائی میں سوچنے کی جو صلاحیت ہے آپ اسے بیدار و متحرک کریں۔ دنیاوی کامیابی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے کہ آپ گہرائی میں تفکر کریں، اور روحانی ترقی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے کہ آپ کے اندر تفکر کا پیٹرن بن جائے اور آپ مستقبل کے بجائے ماضی میں غور و فکر کریں۔ جتنا ماضی میں آپ پیچھے جائیں گے جتنے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جہاں سے بھی آئے ہیں وہ ماضی ہے۔ اللہ نے کن کہا آپ بن گئے، پیدا ہو گئے، آپ کی تخلیق ہو گئی، آپ کی روحیں وجود میں آ گئی، پھر وہ روحیں کن کن ادوار سے گزر کر، کس کس زون سے گزر کر اس دنیا میں آئی، تو جہاں سے روح آئی اس کو آپ ماضی کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے۔ پھر آپ جوانی میں داخل ہوئے، جوانی جہاں سے آئی اس کو بھی آپ ماضی کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے۔ آپ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپا کہاں سے آیا اس کو بھی آپ ماضی کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے۔ مر گئے، اب مرنے کے بعد جب آپ دنیا میں دوسری دنیا میں آراف میں چلے گئے، اب وہاں اگر آپ یہ غور کریں کہ ہم کہاں سے آئے، اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ ہم جہاں سے بھی آئے ماضی سے آئے۔ روحانیت حال مستقبل کو نہیں مانتی، روحانیت صرف ماضی۔ اللہ تعالی نے خود بھی فرمایا لا تسبوا الدار ان الدار هو اللہ، کہ ماضی کو برا نہ کہو، ماضی اللہ ہے۔ اب آپ کن سے لے کر موجودہ زندگی تک اگر گہرائی میں آپ تفکر کریں تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی نتیجہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہماری ساری زندگی ماضی ہے۔